دنیا میں بھی کام پر مزدوری ملتی ہے. آدمی جتنا کام کرتا ہے اس کو اپنے کام کے بقدر مزدوری ملتی ہے، اجرت ملتی ہے. صبح سے شام تک کام کرتا ہے، شام کو 500 روپے 700 روپے اس کو ملتے. آدھے دن میں چلا گیا تو 500 ملیں گے اس کو. آدھا کام کر کے گیا، جتنا کام کیا اتنی مزدوری ملے گی. اور چھٹی کر دی تو چھٹی کر دی آج کام کی تو اس دن کی مزدوری نہیں ملتی. ایسے ہی اجر کا جو دار و مدار ہے وہ عمل پر ہے کہ جتنا آدمی کام کرے گا. دنیا کام کرنے کی جگہ ہے، یہ محنت کی جگہ ہے، اور سارے لوگ محنت کر ہی رہے ہیں. کوئی زمین پر، کوئی لوہے پر، کوئی لکڑے پر، کوئی تانبے پیتل پر، کوئی کپڑے پر. سارے لوگ محنت کر رہے ہیں صبح سے شام تک. انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا کہ وہ انسانوں کو محنت کرنے کا طریقہ بتاوے کہ کہاں محنت کرنی ہے. انبیاء علیہم السلام نے آ کر طریقہ بتایا. یہ تو ہمارے گزارے کی چیزیں ہیں، جو کاروبار ہیں، دندے ہیں، نوکری ہیں، وہ گزارے کی چیزیں ہیں اور سبب کے طور پر ہیں، اصل نہیں ہے. وہ اصل روزی دینے والا کون ہے؟ روزی دینے والا اللہ روزی دیتا ہے. زمین سے غلہ اللہ نکالتا ہے، آسمانوں سے بارش اللہ برساتا ہے. تاجروں کو، ملازموں کو، مزدوروں کو جو رزق ملتا ہے وہ رزق اللہ کے خزانے میں ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ کہ جس روزی کا تم کو وعدہ کیا گیا ہے وہ روزی آسمانوں میں ہے. اس لیے محنت پر کسی کو نہیں ملتا، محنت پر، بلکہ جتنا آسمان سے طے ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اتنی روزی ملتی ہے. روزی اللہ کے ذمے ہے. سبب کے درجے میں یہ چیزیں ہیں کہ انسان دکان لگاتا ہے، کھیتی کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو اس کی مقدر کی جتنی روزی اللہ پاک اتارتا ہے، اور مقدر میں گھاٹا ہے تو گھاٹا اترتا ہے. یہ نقصان ہے. جتنے لوگ نقصان اٹھا رہے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے اٹھاتے ہیں. بولو بھائی، نقصان جو اٹھاتے ہیں وہ گھر بیٹھے نہیں اٹھا رہے، وہ نقصان دکان چلاتے چلاتے ہو جاتا ہے، کھیتی کرتے کرتے نقصان ہو جاتا ہے، اور کاروبار کرتے کرتے آدمی دیوالیہ پھونک دیتا ہے. وہ گھر نہیں بیٹھا تھا، مسجد میں بیٹھا ہوا نہیں تھا، وہ کاروبار میں ہی تھا، لیکن اس کی مقدر میں اب آگے نہیں تھا. جتنا تھا اس کو مل چکا ہے، یا اس وقت نہیں ہے، آئندہ ملنے والا ہے. تو روزی اللہ دیتا ہے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے. تو پھر دنیا میں کس کام کے لیے بھیجا ہے؟ دنیا میں جو اصل کام ہے بندوں کا، بندیوں کا، انسانوں کا، جناتوں کا، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، جو اصل کام ہے. اس لیے کہا بچہ 7 سال کا ہو اس کو نماز کا حکم کرے. ابھی اس پر فرض نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ نماز مقصد زندگی ہے. وہ ابھی سے اس کو سکھا دینا، جیسے بچے کو چلنا سکھاتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا سکھاتے ہیں، کھانا پینا سکھاتے ہیں. اور اگر وہ وقت پر نہیں چلتا ہے تو ماں باپ ٹینشن میں آ جاتے ہیں. وقت پر بولتا نہیں ہے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس لے جائے، دیکھو بولتا نہیں ہے، 2 سال کا ہو گیا، 2.5 سال کا ہو گیا ہے، ابھی تک کچھ ہوں ہاں کرتا نہیں ہے. پھر ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرواتے ہیں، کیوں نہیں بول رہا ہے. وقت پر بیٹھتا نہیں ہے تو پریشان ہو جاتے، کیونکہ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، بولنا، چلنا پھرنا یہ اس کی اہم ضروریات ہیں. اگر وہ ابھی نہ ہوئی تو پھر بعد میں اس کو بہت تکلیف ہوگی کہ یہ ضروری چیز ہے. ایسے اس عمر سے 7 سال کی عمر سے نمازی بننا یہ ضروری ہے کہ نماز پڑھنا سکھا دے اس کو. 10 سال تک میں پختہ ہو جائے گا.
اور بالغ ہوتے ہوتے اچھا نمازی بن جائے گا، بالغ ہوتے ہوتے اچھا نمازی بن جائے گا، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے والا ہو جائے گا، کیونکہ یہ مقصد حیات ہے کہ ہر انسان روزانہ 5 وقت نماز بجا لائے، کہ 5 وقت آدمی اہتمام کے ساتھ اس کے لیے فارغ رہے۔ اب کاروبار کرنا ہے تو اس کے علاوہ کے وقت میں کرے، نماز کے وقت میں نہیں۔ نوکری ڈیوٹی کرنی ہے تو نماز کے علاوہ کے وقت میں، اتنا سارا وقت ہے۔ فجر کی نماز ختم ہو کر ظہر تک کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ فجر کی نماز سے لے کر ظہر تک 6-7 گھنٹے ہوتے ہیں، اتنا لمبا وقت ہے۔ ظہر سے عصر کے درمیان میں 2.5-3 گھنٹے ہیں، 4 گھنٹے ہیں، گرمیوں کے موسم میں زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اتنا سارا وقت ہے، تو ان اوقات میں آدمی اپنی ضروریات پوری کریں۔ عشاء سے لے کر فجر تک کا کتنا لمبا وقت ہے، اس میں آرام کریں اور اچھی طرح سے 5 وقت کی نماز بجا لاویں، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں، نماز کو سیکھ کر پڑھیں، جیسے دنیا کے سارے کاموں کو لوگ سیکھتے ہیں اور اچھی طریقے سے کرتے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزوں کو اچھی طریقے سے پکاتے ہیں تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ چائے والا اچھی چائے بناتا ہے، لوگ پیتے ہیں، اور اگر ہوٹل والا چائے اچھی نہ بنائے تو پیے گا کوئی؟ پیے گا کہ اس کی ہوٹل نہیں چلے گی، کہ چائے تو ہے وہاں، کوئی نہیں کہتا کہ چائے نہیں ہے وہاں، چائے ہے لیکن چائے اچھی نہیں ہے۔ کھانے کی ہوٹل والا اگر روٹی ٹھیک سے نہیں پکاتا تو کوئی جائے گا کھانے، کہ اس کی روٹی ٹھیک نہیں ہوتی، کچی ہوتی ہے۔ درزی کپڑا ٹھیک سے نہیں سیتا، کوئی سلائے گا؟ کہ درزی تو ہے، سیتا ہے لیکن اچھے نہیں سیتا۔ ایسے ہم دیکھیں کہ ہماری نماز کیسی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پسند آوے ایسی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ نماز اچھی طرح پڑھی جاتی ہے خشوع خضوع کے ساتھ تو وہ نماز دعا دے کر جاتی ہے، نماز پڑھنے والے کے لیے دعا کرتی ہے وہ۔ اور اگر نماز اچھی طرح نہیں پڑھی جاتی تو وہ نماز بد دعا دے کر جاتی، نماز بد دعا دیتی ہے کہ جیسے تو نے مجھے ضائع کر دیا، اللہ تجھے بھی ضائع کر۔ یہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا کہ نمازیں کتنی پڑھی ہیں، کیسی پڑھی ہیں۔ روزانہ کی 5 وقت کے حساب سے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے کہ نمازوں کو باجماعت ادا کیا جاوے۔ جتنا نماز ہم سیکھیں گے اتنا نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، جتنی نماز کو سیکھیں گے۔ بچوں نے کھیل کھیلنا سیکھا ہے تو ان کو کھیلنے میں مزہ آتا ہے۔ ہمارے یہاں کے لوگوں کو فٹ بال میں مزہ نہیں آتا، آتا ہے؟ بولو نا بھائی، کیونکہ فٹ بال کھیلنا سیکھا نہیں۔ اور کرکٹ کھیلتے ہیں تو کھیلنے والے کھیلتے ہیں اور دیکھنے والوں کو کھیلنے والوں سے زیادہ مزہ آتا ہے، انہوں نے اس کو دیکھنے کا ذوق بنایا ہے۔ 2-2 گھنٹے، 4-4 گھنٹے، 8-8 گھنٹے تھکتے نہیں ہیں۔ باپ بلانے آتا ہے، بھائی بلانے آتا ہے، بھائی رات ہو گئی، دیر ہو گئی، 11 بج گئے، 12 بج گئے، باپ ناراض ہوتے ہیں، غصے ہوتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، پھر بھی جاتے ہیں کہ مزہ آ گیا ہے اس میں۔ تو کوئی روک نہیں پاتا ان کو جن کو مزہ آ گیا ہے۔ ایسے حضور علیہ السلام کو، صحابہ کے بچوں کو نماز میں مزہ آ گیا تھا۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مدینے میں ہم چند نوجوان تھے، رات میں عشاء کی نماز کے بعد ہم لوگ مسجد میں نوافل پڑھتے تھے، رات میں عبادت کرتے تھے، اور اتنی عبادت کرتے تھے کہ تھک جاتے تھے ہم لوگ، اتنی دیر تک نماز پڑھتے تھے، اور جب تھک جاتے تھے تو مسجد میں سو جاتے تھے، عبادت کرتے کرتے تھک جاتے تھے۔ جب اس کا مزہ آئے گا تو پھر نماز میں جی لگے گا، پھر فرض کے علاوہ آدمی جلدی پہنچ جائے گا کہ سنت بھی پڑھے، نماز سے پہلے کی، نماز کے بعد کی، اور اہتمام کے ساتھ مسجد آباد ہوگی، مسجد آباد ہوگی۔ پھر کوئی محلوں میں بے نمازی نہیں رہے گا۔ اس وقت تو اچھے خاصے لوگ بے نمازی ہیں، 80%، 70%، 65%، 60%، اور اس کا کسی کو احساس بھی نہیں ہے۔
محلے میں اگر 5% لوگ شراب پیوے تو پورے محلے میں شور ہو جاتا ہے کہ اتنا سارا پھیل گیا ہے، لڑکے شراب پیتے ہیں، لڑکے شراب پیتے ہیں۔ صحیح بات ہے، ہونا چاہیے اس کا احساس کہ غلط چیز ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ شراب سے نشہ آتا ہے، نشے سے آدمی ہر برائی کرتا ہے کہ بہت بری چیز ہے، اللہ نے منع کیا اس، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ نشہ آور چیز استعمال نہ کریں، چاہے وہ لکوڈ میں ہو یا کھانے پینے میں ہو، کھانے کی ہو یا پینے کی ہو، کہ اس کو استعمال، یہ غلط ہے، برا ہے۔ اگر کوئی زنا کرے تو محلے میں سب لوگ ایک بہت برا آدمی ہے، غلط آدمی ہے، یہ زنا کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، سمجھانے والے سمجھاتے ہیں، ٹوکنے والے ٹوکتے ہیں، روکنے والے روکتے ہیں، اس لیے وہ لوگوں کے سامنے نہیں کرتا، ایسا کرتا ہے، ارے بھائی لوگوں کے سامنے کرتا ہے، چھپتا ہے وہ کہ پتہ چل جائے گا لوگوں کو، لیکن لوگ لوگوں کے سامنے نماز چھوڑ دیتے ہیں، باپ کے سامنے بچے نماز نہیں پڑھتے، بھائی بڑے بھائی کے سامنے چھوٹے بھائی نماز چھوڑ دیتے، شوہر کے سامنے بیوی نماز چھوڑ دیتی، اور بیوی کے سامنے شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے، لیکن کسی کو احساس بھی نہیں ہے اس کا۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ کفر و شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ فرض نماز چھوڑنا ہے، زنا اور شراب سے بھی بڑا گناہ نماز چھوڑنے کا ہے، نماز چھوڑنا وہ زنا شراب سے بھی بڑا گناہ، اس لیے کہ حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتی، اتنا بڑا گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے۔ لیکن عمومی طور پر دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہوتے ہیں، جس نماز کے لیے اللہ نے بھیجا تھا کہ نماز پڑھی جاوے، با جماعت ادا کی جاوے، اور نماز کو قائم کیا جاوے، ماحول بنایا جاوے کہ کوئی بے نمازی نہ رہے ہمارے محلوں میں، گلیوں میں، اذان کا وقت ہو تو بازار بند ہو جاوے، لوگ گھروں سے نکل کر مسجد کی طرف جا رہے ہو، بازاروں سے مسجد کی طرف آ رہے ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مدینہ منورہ میں یہی ماحول تھا کہ اذان ہوتے ہی لوگ دکانیں چھوڑ کر آ جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا معمول حضرت عائشہ نے بتایا کہ ہمارے درمیان سے اس طرح نکل جاتے تھے گویا کہ ہم کو جانتے ہی نہیں، مسجد کی طرف جاتے تھے، بچے بوڑھے جوان سبھی آ جاتے تھے، اور مدینہ منورہ میں کوئی بے نمازی نہیں تھا۔ حضرت شیخ نے فضائل میں روایت لکھی ہے، یہاں تک کہ منافق جو تھے، منافق جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ رہ کر اپنے دنیاوی فائدے اٹھانے کے لیے، اندر سے مسلمان نہیں تھے وہ۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے، آپ کے زمانے میں بھی تھے کہ وہ اندر سے مسلمان نہیں تھے، لیکن مسلمانوں کے محلوں میں بستی میں رہتے تھے تو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، جن کو منافق کہتے ہیں۔ تو ایسے منافق جو تھے وہ بھی مسجد میں آ کر نماز باجماعت پڑھتے تھے۔ کیسا ماحول ہوگا کہ منافق بھی نماز، جماعت کی نماز نہیں چھوڑتا۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ نماز کا اہتمام ہو، ہماری بستیوں میں کوئی بے نمازی نہ ہو، اور ہماری اپنی ذات سے کوئی نماز فوت نہ ہو، اس لیے کہ نماز چھوڑنا، اس کو قضا کر دینا، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، اس کا بڑا وبال ہے، اس وبال کا بھی ہم کو پتہ نہیں ہے۔ ہاں، آگ کے نقصان کو ہم جانتے ہیں تو آگ کے قریب نہیں جاتے، بجلی کے کرنٹ میں نقصان ہے اس کو جانتے ہیں کہ پکڑ لے گا وہ، تو کوئی جاتا ہے قریب اس کے؟ کوئی نہیں کرتا ایسا کہ اس میں نقصان ہے۔ ایسے نماز چھوڑنے کا بڑا وبال ہے، آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے نماز چھوڑ کر، اور نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے۔ نماز کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں ہیں، زندگی میں روزی میں برکتیں ہیں۔